بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ملت، خصوصاً امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانوں، آپ سے ایک بڑی اہم بات عرض کرنی ہے کہ کل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گھنسانگی تعلقہ جالنہ ضلع کے ایک شخص نے گستاخی کی ہے اور بڑے نازیبا الفاظ اور فوٹوز تصاویر لگائی ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخی میں، اور آئے دن اس ملک میں یہ حالات ہو رہے ہیں۔ اور اب نوبت یہ آئی ہے کہ ہمارے علاقے کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں لوگ اس طریقے کی نازیبا حرکتیں کر رہے ہیں۔ بس مجھے اتنا عرض کرنا ہے کہ ہماری عقلیں کہاں ہیں اور ہم کہاں سو گئے ہیں کہ لوگ آئے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے جا رہے ہیں، اور ہم وہ سیرت کے پروگرام لے رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم واقعتاً عاشق رسول ہے۔ یہ کیسے ہم عاشق رسول ہے کہ ہمارا دل تھوڑا بھی تڑپتا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے اور ہمیں چین سے نیند آ جاتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ اپنی زبانوں کو دراز کر رہے ہیں، حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل ہے۔ اگر کوئی آپ کے دل پہ وار کرے تو آپ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہم تھوڑا سا جذبے میں آ جاتے ہیں اور تھوڑا جوش دکھا لیتے ہیں، اور پھر اسے کسی طریقے سے گرفتار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تھوڑے دنوں میں اس کی رہائی عمل میں آتی ہے۔ ہم مستقل کو ایسا قدم کیوں نہیں اٹھاتے اور حکومت کو کیوں نہیں مجبور کرتے کہ وہ ایسا قانون بنائے کہ آئندہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اسے کڑی سی کڑی سزا دی جائے۔ یقیناً جس کمینے نے اور رذیل نے اور ذلیل نے اور خبیث نے جو گستاخی کی ہے اس انجام تک پہنچ کے رہے گا، اور اسے اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا، اور اس کے ساتھ بڑا دردناک سلوک کیا جائے گا، تاکہ آنے والی نسلیں اور پورا ملک اور پوری دنیا یہ دیکھ لے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے ہم اس کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی آنچ آ جاتی ہے تو مسلمانوں پھر ہماری غیرت کو کیا ہو جاتا ہے؟ پھر ہماری جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ہم دنیا کی ساری چیزوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نہیں پڑھا، ان کے احوال کو نہیں سنا؟ کیسے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ وہ نکل جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بارہا ایسی گستاخی ہمیں قطعاً برداشت نہیں کرنی چاہیے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم گستاخی نہیں برداشت کریں گے۔ جنہوں نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، روئے، مسلے بھگوئے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگا اور ہمارے لیے پوری ہدایت کی راہ دکھائی ہے، جو رحمت للعالمین ہے، سارے کائنات کے نبی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان میں اگر یہ گستاخی کی جائے اور ہم اسی طرح سوتے رہے اور آرام کی نیند لیتے رہے، اور ہم اپنے بازاروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے مارکیٹوں میں اور اپنے بزنس میں مست ہو جائے، تو پھر ہماری مسلمانیت کس کام کی ہے، اور ہم کس زبان سے اور کس ذہنیت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اس وقت رات کے 4 بجے ہے، اور مجھے کوئی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، کوئی ویڈیو بنانا مقصود نہیں ہے، اور آپ کے سامنے آنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس وقت 4:01 ہوا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے کہ کیسے بارہا ہمارے سیکولر ملک میں یہ روایتیں ہو رہی ہیں، جو کچھ نہیں تھا اسے سب کچھ بنایا گیا، اور ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہے، جو وجہ کائنات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے
اللہ پاک نے ساری کائنات کے نقشے کو سجایا ہے. اللہ کی قسم اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اس دنیا کا ذرہ پتا اور ستارے سیارے چاند سورج کچھ نہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ محفل سجائی ہے اور اسی کے اگر شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہماری زبانیں کیسے اٹھ رہی ہے اور کیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. بزرگوں مجھے کوئی آپ کو جوش دلانا نہیں ہے, کوئی آپ کو یہ بھڑکانا مقصود نہیں ہے, لیکن بارہا یہ کب تک ہمارے ملک میں ہوتا رہے گا اور ہم کب تک سیکولر کے نام پہ زندہ رہیں گے اور کب تک یہ شان میں گستاخیاں ہوتے رہے گی اور ہم اپنے گھر کو اپنے کاروبار کو سجانے میں مست رہیں گے. کتنے وہ شرکی اعمال ہے جو یہ امت کے نوجوان اور جو اس امت کے افراد کر رہے ہیں صرف تہواروں کے موقع پر اور صرف ان لوگوں کو خوش کرنے میں جو آئے دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرتے جا رہے ہیں. بس آخر میں عرض کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہونے کا, آپ سے سچی محبت کرنے کا کچھ تو دعویٰ پیش کیجئے, کچھ تو اپنے آپ کو آپ کے محبت کے لیے تیار کیجئے اور یہ جو رذیل جو خبیث نے جو حرکت کی ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کی پوری کوشش کیجئے اور حکومت کو مجبور کیجئے اسے کڑی سی کڑی سزا دی جائے تاکہ آئندہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کسی خبیث کی, کسی رذیل کی, کسی نالائق اور حرامی کی جرات نہ ہو سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے. آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان کبھی جو ہے تھیٹر کی رونق بن رہے ہیں, کبھی جو ہے بازاروں کی, کبھی محفلوں کی اور کبھی جو ہے غلط اڈوں کی جو ہے یہ رونق بن رہے ہیں اور زندگیاں گوا رہے ہیں. کتنے جو ہے ٹک ٹاک پہ آنے کے لیے اور جو ہے اپنے جو ہے اسٹوری بنانے کے لیے اور جو ہے اپنے ریل بنانے کے لیے جان کھو رہے ہیں. اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ جان جاتی ہے تو بڑی فخر کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں سچی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.